وہ ہمارے اس قبا اسلامک سینٹر میں آئیں اور اپنی جو کاوشیں ہیں اور جو ترجیحات ہیں اور جو کام ہو رہا ہے اور اس سلسلہ میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اسے ہمیں ادا کریں. تو بلا تاخیر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عبد الوارث گل حافظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فی القرآن الحمید: فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. آمین یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے ہاں وسیع جنتیں ہیں. معزز حاضرین اکرام، اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے وہ اتنی کثیر التعداد ہے کہ اگر انسان ان کا شمار کرنا چاہے تو اس کی زندگی کی سانسیں تو کم پڑ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار میں لانا ناممکنات میں سے ہے. آسمان پہ دیکھتے ہیں تو ہوا ہے، فضا ہے، چاند، سورج، ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، کلسٹر ہیں، سپر کلسٹرز ہیں. ایک ایسا تسلسل ہے نعمتوں کا کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. پھر اگر زمین پہ دیکھتے ہیں تو حجر ہے، شجر ہے، دریا ہے، بحر و بر ہے، ندی نالے، چشمے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، بے شمار نعمتیں. اور کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اندر پنہا ہے. انسان کی عقل ہے، انسان کی قوت سماعت ہے، قوت گویائی ہے، قوت بصارت ہے، ایک دھڑکنے والا دل ہے جو چلتا ہی جا رہا ہے. عجیب و غریب اور نہ ختم ہونے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان دنگ ہے. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی نعمت قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ نعمت اسلام کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو کامل، اکمل اور مکمل کر دی گئی ہے تمہارے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہے کہ تم کسی اور نعمت کے حامل، کسی اور دین کے نہیں، بلکہ اس نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے نعمت قرار دے رہے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ کامل، اکمل اور مکمل ہے. یہ نعمت کچھ لوگ ماں کی کوکھ سے لے کے اس دنیا میں آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اس لیے تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو میرا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جس نے اس نعمت کے لیے ذرا سی کوشش کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت، اس فضل، اس کائنات کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس کا پیغام لے کے آئے، جس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، جس کے لیے وہ پھرے، جس کے لیے انہوں نے مشقتیں کی، اس نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی عطا فرما دیا. میری زندگی میں قرآن مجید کا اتنا زبردست قسم کا کام ہوا کہ میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میں یہی بتاتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. یہ انسان کی زندگی میں کیسے کام کرتی ہے
وہ چند گزارشات ہیں جو آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر رہے ہیں. ایک عیسائی 17-18 سال کی عمر میں وہ اپنے گھر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت تو جانتا ہوں, جس گھر میں بیٹھا ہوں اس گھر کو در و دیوار کا کیا مقصد ہے, اس گھر کے صاحبان کا کیا مقصد ہے, اس گھر میں جو پھل پھول ہے اس کا کیا مقصد ہے, مجھے جو سانس آتا ہے اور میرے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, سامان ہیں, ان کا کیا مقصد ہے, آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کا کیا مقصد ہے, پھل پھولوں کا کیا مقصد ہے. زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت تو میں جانتا ہی تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے, لیکن اگر نہیں جانتا تھا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. اس سوال نے اس ایک نو مسلم جو 18 سال کا ابھی ٹین ایج میں, اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ واٹ از پرپز آف مائی لائف, اور یہ سوال اس کو ایک پریسٹ کے پاس لے جاتا ہے. اور اس کا پریسٹ جب وہ پوچھتا ہے کہ سر آئی وانٹ ٹو نو واٹ از پرپز آف مائی لائف, تو وہ کہتا ہے دیٹس ویری سمپل, یو شوڈ ڈائی فار جیسس, یو شوڈ لائی فار جیسس. کہ تمہارا جینا, تمہارا مرنا, تمہارا کھانا, تمہارا پینا, تمہارا سونا, تمہارا جاگنا, سب کچھ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اور اب کرنا کیا ہے تمہیں, وہ یہ کہ تمہیں پوری دنیا میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچانا ہے. اور پیغام کیا ہے, جیسس سن آف گاڈ, ہی کروسیفائڈ فار دا ہیومینٹی. وہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا نے اپنے بیٹے کو پوری انسانیت کے لیے قربان کر دیا. یہ پیغام ہے تاکہ اس پیغام پہ جب انسانیت ایمان لے کے آئے تو وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی مالک بن جائے, یعنی کہ ان کو ابدی نجات, وہ جنت میں جانے والے بن جائے اس پیغام کو معاذ اللہ. اور پیغام کیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس نے اپنی جان کا کفارہ انسانیت کے لیے, انسانوں کے گناہوں کے لیے ادا کر دیا. تو میں نے کہا کہ سر میں سمجھا نہیں کہ یہ پیغام پہنچانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. دیٹس ویری سمپل, آپ کو ایک اچھا, ایک باعمل عیسائی بننا ہوگا, آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا. آپ اسی صورت میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر, اب اس کے لیے مجھے ایک اچھا سچا مسیحی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے رنگ میں رنگ جانا ہوگا, گویا کہ اپنے اندر اور اپنے اوپر مسیحی تعلیمات کو اوڑھنا ہوگا, اس میں اپنے آپ کو رنگ لیجئے. 2017 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تحدیث بالنعمہ کے طور پہ میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ 2017 میں مدینہ جانا ہوا عمرے کے لیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مدینہ یونیورسٹی والوں نے بلایا, وہاں ایک لیکچر ہوا. اور مدینہ یونیورسٹی سے کچھ طلباء نے کہا کہ آپ نے آج ایک جگہ جمعہ پڑھانا ہے. تو مدینہ کی ایک مسجد کے ممبر پہ جب میں کھڑا ہوا تو وہاں ان سے میں نے یہ عرض کی تھی کہ گھر سے میں ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے نکلا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ کی مسجد کے ممبر پہ پہنچا دیا. تو طے یہ ہوا تھا کہ مجھے ایک اچھا مسیحی بننا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں پر پہنچا دیا. گھر آئے, اب چونکہ ایک روایتی طور پہ جو ایک مذہب کے حامل تھے ہم, یہ جو روایتی طور پہ ہم جو ایک مسیحی یا عیسائی تھے, اب اس سے چونکہ نکلنا تھا. اب پریسٹ نے کہا تھا کہ آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہے, تو اس کے لیے آپ سمجھ آئیں کہ اب غور و فکر کے ساتھ کام لینا ہے, اب پوری کنسنٹریشن کے ساتھ, اب کانشیسلی ایک اچھا مسیحی بننا ہے, تو اب غور و خوض بھی کرنا پڑے گا. آج جس طرح ہمارے مسلمان محض مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے جو ان کے اندر ایک احساس ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں, ہم سے دوزخ کا کیا واسطہ, تو ہم بھی مسیحی ایسے ہی تھے. ہم بھی جب مسیحیوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا بھی یوزولی یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صلیب پر جان دے کے ہمارا کفارہ ادا کر دیا ہے, اب ہم گناہ کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. گھر آئے اور سب سے پہلے
جو ہم روزانہ نماز پڑھا دعا کیا کرتے تھے، اب وہ دعا کی تو وہ دعا کے فوراً بعد جو ہم کلمات کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اے خدا ہم جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، معاذ اللہ، بیکوز نقل کفر نہ باش۔ تو فوراً دل میں خیال آئے ہاؤ از دس پاسبل جیسس سن آف گاڈ، کیسے ممکن ہے کہ مسیح خدا کے بیٹے ہوں؟ اور اگر مسیح خدا کے بیٹے ہیں بھی تو پھر اس کی کوئی بیوی بھی ہوگی، اگر اس کی کوئی بیوی ہوگی تو اس کا کوئی قوم قبیلہ بھی ہوگا، اس کا ایک حسب نسب بھی ہوگا، لیکن کہا کہ دس از رانگ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دین ہاؤ از دس پاسبل جیسس سن آف گاڈ؟ پریسٹ کے پاس گئے، اگین کوشچن کہ سر کس طرح ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد، اور اولاد تو ایک نقص ہے، یہ تو کمزوری ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، آگے میری اولاد ہوگی جو مجھے سنبھالے گی، پھر میرا خاندان چلائے گی، پھر میں نہیں رہوں گا، پھر وہ خاندان کا ایک تسلسل چلنا چاہیے، پھر معاشرہ انسانوں سے وجود پاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کیا حاجت ہے؟ اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ پریسٹ سے پوچھا، اس نے کہا کہ بیکاز بائبل سیز جیسس سن آف گاڈ، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اس نے حوالے دیے، میں نے کہا کہ ایسے تو سر بائبل میں لکھا ہے جو صلح کرواتے ہیں وہ بھی خدا کے بیٹے کہلائیں گے، ویسے تو تورات میں لکھا ہے کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے، بلکہ بڑا بیٹا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ پہلوٹا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ میں نے تو اسے اچھا مسیحی بننے کے لیے کہا تھا، یہ تو گندا مسیحی بننا شروع ہو گیا، اب تو یہ سوالات کرنے شروع کر دیے اس نے۔ تو اس نے کہا کہ my dear son, you are thinking about Jesus son of God, actually Jesus is the God۔ اس نے کہا کہ بیٹا تم ابھی ان چکروں میں پھر رہے ہو کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، دراصل تو مسیح آپ ہی خدا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یعنی کہ جو بچہ سری لیک کھانے کے قابل نہیں ہے، آپ گویا کہ اس کو چانپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ لیکن سر مجھے تو پہلی بات ہی نہیں ہضم ہو رہی تھی، آپ نے اتنی اور مشکل بات کر دی۔ اینی ہاؤ، ایک اچھا عیسائی بننا تو دور، عیسائیت کے کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی، کانسیپٹ آف دا کروسیفیکیشن، کانسیپٹ آف دا جیسس سن آف گاڈ، یہ اس طرح کے جو مجموعی طور پہ عقائد و نظریات اور اس کی تعلیمات کا جب جامعہ طور پہ اس کا مطالعہ کیا، اس لیے کہ ایک اچھا مسیحی بننا ہے، ایک روایتی مسیحی نہیں، تو جب وہ سارے سوالات اٹھے ذہن میں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے ایک اچھا عیسائی تو دور، میں نے عیسائیت سے ہی اعلان برات کر دیا۔ اگر یہی عیسائیت ہے تو میرا اس عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو بہت شارٹ اور مختصر کر کے آپ کے گوشت گزار کی۔ بعد میں سوچا کہ اگر میری شادی ہوگی تو چونکہ میں نے عیسائیت سے اعلان برات کر دیا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے مذہب سے کہ جس کے اندر 3 خداؤں کا تصور ہو، مسیح بھی خدا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے، اور وہ تینوں ایک ہیں، اور یہ 1 3 ہے۔ یہ سب سے مشکل ترین میتھمیٹک کا سوال ہے۔ ہاؤ از دس پاسبل کہ 3 1 ہو جائے اور 1 3 ہو جائے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں کوئی اولاد ہے، اور وہ اولاد خود خدا ہے، اور اس خدا کو یہودی جب صلیب پر چڑھاتے ہیں تو وہ خدا یہ کہتا ہے کہ علی علی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے کہا میں ایسے خدا کو کیوں کر مان سکتا ہوں کہ جو خود کسی خدا کو پکارتا ہے؟ تو اگر مسیح جس خدا کو پکارتا ہے، میں بھی اس خدا کی تلاش میں ہوں کہ وہ خدا کون ہے۔ مختصر یہ کہ عیسائیت سے اعلان برات کیا، سوچا کہ اب میرا کوئی مذہب نہیں ہے، سوچا کہ چلیں اچھے اخلاق انسان اپنائے، سچائی کا مظاہرہ کرے، صداقت، امانت، دیانت کا مظاہرہ کرے، ہنس کے بات کرے، لوگوں کی مدد کرے، دیٹس فائن۔ لیکن خیال آیا کہ وارث مسیح تمہاری جب شادی ہوگی تو ہاؤ یو پرفارم دیٹ؟ سینیگوگ میں جاؤ گے، چرچ میں جاؤ گے، نکاح پڑھاؤ گے، پھیرے لگاؤ گے، کیا کرو گے؟ اور اگر تم مر گئے تو یہ لوگ تمہیں جلائیں گے، دفنائیں گے، لٹکائیں گے، ہاؤ یو پرفارم دیٹ؟ کیا ہوگا بھائی تمہارے ساتھ؟
تو احساس ہوا کہ نہیں مجھے کسی مذہب کو فالو کرنا پڑے گا، لیکن ایسے مذہب کو فالو کرنا ہے کہ جو سیدھا بارگاہ الہیہ تک پہنچتا ہو۔ تو سوچا کہ ہندو مت کا مطالعہ کریں گے اور ساتھ میں بدھائزم کا مطالعہ کریں گے۔ کیوں؟ یہ ماسک تو آج ہم نے پہننے شروع کیے ہیں، بدھسٹ تو ماسک پچھلے 20 سالوں سے پہن رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنے نفیس لوگ ہیں، وہ اتنے نرم دل لوگ ہیں کہ ان کے اندر جو جرمز جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اندر جرم جاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، لہٰذا وہ مرے نہیں، اس لیے ہم ماسک پہنتے ہیں۔ چیونٹیاں، انسیکٹس ہمارے پاؤں کے نیچے آ کے کیڑے مکوڑے مر نہ جائیں، اس لیے وہ جوتا نہیں پہنتے۔ لیکن 2016، 17، 18 میں ان کی اصلیت سامنے آئی کہ یہ اتنے بے حس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ جرمز کو تو بچاتے ہیں لیکن انسانوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، ان کو یہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں، ان کا اصل چہرہ تو۔ لیکن وہ ہم تو اس وقت بچے تھے، نوجوان تھے، ایک جوش تھا کہ بھئی بدھائزم کو پڑھتا ہے، وہ بڑے دے آر پیسفل پیپلز۔ تو طے ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں ایک غیر مسلم رہتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے وہ بدھسٹ اور ہندو مت کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ افسوس طلب بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اسلام کو جانتے تھے، ہم اسلام کو جانتے تھے، لیکن اس اسلام کو جانتے تھے جو ڈول ڈمکے والا اسلام ہے، جو رکشوں کے پیچھے مزارات اور درباروں کی تصویریں جو آویزہ ہیں، ہم اس اسلام سے آشنا تھے، کیونکہ ہم تک تو وہی پہنچا تھا۔ ہمارے تک درباروں اور مزاروں والا، ڈول ڈمکے والا، چادریں اور چلوں والا یہ اسلام تھا۔ وہ بڑے بڑے گندے مندے بزرگ جن کے بال ساری زندگی کٹائے نہیں ہیں اور اپنے جسامت سے بھی زیادہ ان کے بال لمبے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ اسلام تھا، کیونکہ کبھی کسی نے ہم تک اسلام پہنچایا ہی نہیں تھا۔ اور یہ اسلام تو آپ کو پتا ہے کہ رکشوں کے ذریعے بھی ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ سوچا کہ جن لوگوں نے ہمیں ہمارا مذہب صحیح سے نہیں پڑھایا، انہوں نے جو اسلام ہمیں اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور وہ جو اسلام تھا وہ یہ تھا کہ دیر واز 5 ممبر ٹیم، 5 لوگوں کا ایک گروہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 لوگوں کا گروہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسفار کیا کرتے تھے، اور یہ لوگوں کی علاقائی کہانیاں اکٹھی کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل یہ تورات اور زبور سے ان کو چیزیں نکال کے دیتے تھے، دین انہوں نے اس کو جمع و تدوین کیا، کمپائل کیا، اور سے دیٹ از ڈیوائن گائیڈنس، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خود ساختہ مذہب ہے۔ ان کو جب مال کی ضرورت پڑی تو انہوں نے جہاد کیا، علاقوں پہ قبضے کیے، جو مال لوٹا اس کو انہوں نے مال غنیمت کہہ دیا۔ یہ بتایا انہوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سو رہے ہیں۔ جب ہم اپنے دکان اور اپنے مکان اور کاروبار اور بال بچے اور خاندان کے چکر میں پڑے ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے۔ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی پڑھاتے ہیں کہ جو پہلے اسلامیات کا پیریڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈانس اور میوزک کی کلاس کا پیریڈ بھی وہی لے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سو رہے ہیں۔ کیا یہ ڈومین ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی؟ کیا اسکول کالج اور یونیورسٹیز یہ معیارات ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو اپنے لیے پروفیشن چوز کیا، LLB، PhD، MBBS، انجینئرنگ۔ جب ہم نے یہ کیا، اور جو ہمارے علماء کرام ہیں جو مساجد کے خادم ہیں، ان کو ہم کیا دیتے ہیں کہ وہ اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں، 5 سال 10 ہزار، کہ وہ اپنی معاشی پریشانیوں سے بھی باہر نہ نکل سکے۔ انہوں نے وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کو ہم نے مفقود کر دیا۔ اور ہم تو یہ ہوتا ہے کہ 2 منٹ اگر امام صاحب کو وضو کرتے ہوئے دیر ہو جائے تو ہماری آنکھیں نکلتی ہیں اس کے اوپر۔ ہم نے اس کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ باہر جا کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ تو یہ کس نے کرنا تھا؟ جب کسی نے نہیں کیا، سب نے چھوڑ دیا، سب اپنے کاروبار، دکان، مکان اور خاندان کے چکر میں پڑ گئے، تو پھر یہود و نصارہ نہیں یہ اسلام پڑھانا ہے، تو وہ پھر اسلام ایسے ہی پڑھائیں گے میرے دوستو بھائیو۔
وہ تو ایسے ہی پڑھائیں گے. فیصلہ کیا کہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں. اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے ترجمہ والا قرآن مجید چاہیے تھا، اور جب ترجمے والا قرآن مجید لینے کے لیے اپنے گھر سے چند گھر آگے مسجد میں داخل ہوئے تو I said, sir, I need the Quran with the translation. اس نے کہا آپ کے گھر میں نہیں ہے. میں نے کہا میرے گھر میں کیسے ہوگا، I am a Christian person. تو پہلی بار جو میرے اوپر ڈرون گرا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک عیسائی ہیں اور مسجد میں داخل ہو گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسرا یہ کہ آپ عیسائی ہیں، آپ تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور آپ اس کو پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ مصداق. ہمیں ہماری فیملیز میں یہ بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے کبھی اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں کبھی بات نہیں کرنی. ان کو سوالوں کے جواب نہیں آتے، یہ تم سے جھگڑا کریں گے، 295C لگے گی، ساری زندگی اصلاحوں کے پیچھے جڑتے سڑتے جلتے مرتے رہو گے. سوچا کہ غلطی ہوئی، لہٰذا وہاں سے کان لپیٹ کے نکلے کہ یہ تو ایک تو مسلمانوں کی مسجد میں داخل ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ قرآن مانگنے کی جسارت کر لی اس سے پہلے کہ کوئی اور فتویٰ لگے نکل لے. وہاں سے نکلے، لیکن ایک ارادہ کر لیا، اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیا کہ اب قرآن تو پڑھ کے چھوڑیں گے. یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی عظمت قرآن کی. کہا کہ مسلمان جو ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں، جو ہمیں نجس سمجھتے ہیں، جو ہمیں پلید سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، لیٹس دیکھی جائے گی. کوئی آسمان سے کوئی بجلی گرے گی، اچک لے گی، کوئی زمین شک ہوگی، کوئی طوفان آئے گا، دیکھی جائے گی. وارث مسیح قرآن کو اب پڑھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو مسجد کے قاری صاحب ہیں ان پہ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کیونکہ اگر انہوں نے مجھے کہا ہوتا کہ میرا بیٹا ادھر آؤ، مجھے پیار کرتے، چائے پلاتے، قرآن دیتے، تو میں بھی قرآن مجید کو گھر میں لے جا کے رکھ دیتا اور شاید پھر بھول جاتا. لیکن انہوں نے میرے اندر میں جو ایک میرے والد صاحب کی عادت چھپی ہوئی ہے جو ہمیں وراثت میں ملی ہے آدم علیہ السلام سے، وہ بروئے کار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آدم یو کین گو اینی ویئر، یو کین ایٹ اینی تھنگ، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا. تو میرے سامنے بھی بے شمار مذاہب تھے، بے شمار مذاہب کی کتب تھی. قاری صاحب نے کہا کہ اس کو نہیں تم ہاتھ لگا سکتے. میں نے کہا کہ آپ تو اسی کو ہاتھ لگا دیں. اور پھر آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے اسے پڑھا، دوست سے کہا کہ مجھے قرآن مجید کا نسخہ لا کے دیجئے ترجمے کے ساتھ. انہوں نے قرآن مجید کا نسخہ لا کے دیا. تو پھر جب میں نے اس کو پڑھا تو پھر آسمان سے بجلیاں بھی گری، پھر طوفان بھی برپا ہوئے اور زمینیں بھی شک ہوئی. لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سارے معاملات میں مجھے سنبھالا بھی عطا کیا، الحمدللہ. میں نے پہلی بار جب قرآن مجید کو کھولا تو میں نے اس میں جو آیت پڑھی، اس وقت تو خیر وہ ترجمے کے ساتھ ہی تھی، ترجمہ ہی تھا، لیکن بہرحال قرآن کے ترجمے میں بھی اللہ کا قرآن ہی بولتا ہے، اور وہ تھا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. اور یہ میرے لیے بہت شوکنگ آیت تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ساری زندگی یہ پڑھا تھا کہ خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا یعقوب کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے. بٹ قرآن سیز الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. وہ کسی قوم قبیلے کا خدا نہیں ہے، وہ کسی ایک ذات والوں کا خدا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، وہ یہودیوں کا خدا نہیں ہے، وہ تمام جہان والوں کا خدا ہے.
الحمدللہ رب العالمین. اس نے پیدا بھی کیا ہے, وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ رازق بھی ہے, اور تمام جہان والوں کا ہے. اور اتنی قوت والا, اتنی طاقت والا, اتنے رعب اور دبدبے والا, سب کا مالک, خالق, رازق, وہ بہت مہربان بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, وہ مہربان بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم جو کچھ کرتے رہو گے اپنی زندگیوں کو مثل شتر بے محال کے گزارتے رہو گے اور تم سمجھ لو کہ وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے تو وہ درگزر کر دے گا, وہ چھوڑ دے گا. نہیں, مالک یوم الدین, تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کی جزا اور سزا ایک دن آئے گا, وہ تمہیں عطا کرے گا. نیکیوں کی جزائیں بھی اور برائیوں کی سزائیں بھی وہ تمہیں دے کے رہے گا, اور اس دن کوئی چھڑانے والے نہ ہوگا, اور اس دن کا مالک صرف میرا اللہ ہوگا. مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلسفہ عبادت خود ہی بتا دیا اور کہا کہ پڑھو میرے بندو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے بندے, اگر تو میرے آگے جھکنا سیکھ گیا, میرے آگے گڑ گڑانا سیکھ گیا, میرے آگے رونا سیکھ گیا, میرے آگے جو ہے وہ منتیں سماجتیں کرنا سیکھ گیا, میرے آگے جولیاں پھیلانا سیکھ گیا, تو نے اگر مجھے مشکل کشا, حاجت روا, اگر تو نے مجھے تسلیم کر لیا تو پھر میں تیرے لیے کافی وافی شافی ہو جاؤں گا. تم مانگ تو صحیح, اگر تو نے میرے در پہ جھکنا سیکھ لیا تو میں تجھے پھر در پہ جھکنے سے محفوظ کر لوں گا. اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. What are you looking here and there? میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ صراط مستقیم. میں تجھے سکھاتا ہوں کہ کیسے صراط مستقیم مانگنا ہے. کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمد سے لے کے والناس تک یہ پورے کی پوری ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے لیے نازل کر دی ہے. یہ ہدی للناس ہے, یہ کائنات کے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. صراط مستقیم کے متلاشی ہو, جنت میں جانا چاہتے ہو, دوزخ سے بچنا چاہتے ہو, یہ ہدی للناس ہے. اس کو پکڑ لو, تھام لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا بندہ مومن کے ہاتھ میں ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے اس کو کیا سمجھا؟ ہم نے اس کو محض کتاب سمجھ لیا. میں نے پوچھا اس قرآن سے کہ قرآن کیا تیرا معاملہ ویسی ہی کتابوں جیسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہود و نصارہ نے کچھ خود سے ہی بڑھا دیا, کچھ خود سے ہی گھٹا دیا, اور قرآن کہتا ہے ثمنن قلیلا, چند نفع کی خاطر, تھوڑے سے نفع کی خاطر انہوں نے اس کو اللہ کے کلام کو دھرم بھرم کر کے رکھ دیا. تو ایک قرآن نے کہا کہ نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, رسول اللہ پہ نازل کیا گیا ہے, اس کا معاملہ یہ نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم, یہ کتاب میں شک اور شبہ نہیں, شک اور شبہ کا شائبہ بھی نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے, تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو. اور ایک کالم میں نے لکھنے پر مجبور ہوا تھا یہ بات, میں نے کہا تھا کہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اب صرف واحد کتاب یہی ہے کہ جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وگرنہ اٹھا کے دیکھیے, تمام جہان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, الہامی کتابیں دیکھ لیجئے, ان کے مکتوبات دیکھ لیجئے, ان کے صحیفے دیکھ لیجئے, کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہ جی
مسلمان ہم پہ کلیم کرتے ہیں کہ بائبل تبدیل ہو گئی ہے. ہاؤ یو پروو اٹ؟ ثابت کی. میں نے کہا کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جوک ہے. پروٹیسٹنٹ کی بائبل 66 کتابوں پر مشتمل ہے 66, اور کیتھولک کی جو بائبل ہے وہ 73. 7 کتابوں کا فرق ہے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی کتابوں میں, اور کہتے ہیں کہ جی آپ ثابت کریں کہ یہ کتاب کیا. 7 کتابیں نہیں ہیں سرے سے, یا کم ہے. ایک فرقے کے نزدیک 7 کتابیں کم ہیں, ایک فرقے کے نزدیک 7 کتابیں زائد ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی بتائیں کیسے. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں آپ کبھی پوچھیں تو صحیح کتاب سے, اس سے پوچھئے. یہ تو راتیں اتنی مبارک راتیں ہیں, یہ تو قرآن سے باتیں کرنے کی راتیں ہیں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ادھر گاؤں دیہات میں تنہا زندگی بسر کر رہے ہیں, شہر چلیے نا, وہاں آپ کو نئے پڑھے لکھے سمجھدار سائنس اور ٹیکنالوجی والے لوگ ملیں گے, چلیے نا. اس نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں یہ تنہا ہوں؟ اس نے کہنا کس نے, میں خود دیکھ رہا ہوں آپ تنہا ہیں یہاں پر. تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ کو لگا کہ میں تنہا ہوں, میرا جب جی چاہتا ہے کہ میں باتیں کروں تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی باتیں سنوں, جب جی چاہتا ہے کہ باتیں سناؤں تو اللہ سے نماز میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے کہ اللہ کی باتیں سنوں تو تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں. تمہیں کس نے کہا کہ میں اکیلا ہوں؟ تو میرے دوستو بھائیو بزرگوں, آج اور یہ جو راتیں ہیں ان کو قیمتی بنا لیجیے اور اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ کیا تو تبدیل ہوا, یا ہو سکتا ہے, یا تیرے اندر یہ شائبہ بھی موجود ہے. تو یہ آپ کو بتائے گا اِنَّا نَزَّلْنَا ذِکْرَ, یہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات بتائے گا کہ اللہ نے کیا کہا ہے, اس کے لوح محفوظ میں کیا محفوظ ہے, اس نے جبرائیل کو کیا عطا کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ کیا نازل کیا تھا جبرائیل نے. ذرا پوچھیں تو صحیح. اور پھر اس کتاب کے بارے میں, اس کلام کے بارے میں پھر وہ آپ کو بتائے گا اِنَّا نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ بے شک اس کلام کو ہم نے ہی نازل کیا ہے, اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے, اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے. How is this possible کہ اس میں کوئی شائبہ بھی, اس میں کوئی نقطے کا بھی ہیر پھیر کر دے. تم آیات کی بات کرتے ہو, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں شک ہے, یہ شٹ اپ کال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہاں اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ اس کلام کے بارے میں جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے, تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. اور اگر تم نہ کر سکو, اور تم ہرگز نہیں کر سکتے, تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عذاب سے جو اللہ نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے. یا اللہ, یہ کیا کلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی something more about you, اللہ آپ کے بارے میں کچھ اور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا دیکھو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ تو وہ الہ ہے کہ جو زندہ اور جاوید ہے, جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا, اس کو یہودیوں نے صلیب پر چڑھا کے موت دے دی, اور 3 دن وہ قبر میں رہا, اور 3 دن قبر میں رہنے کے بعد زندہ ہوا اور آسمان پر چلا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ تم یہ کہتے ہو کہ خدا کو موت آ گئی. نہیں, جس کو موت آتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اور تم موت کی بات کرتے ہو, تمہارا خدا تو نیند سے بھی پاک ہے, اور نیند تو کجا. سینہ کہتے ہیں نیند سے پہلے کندھے بھاری ہونے کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ فرماتے ہیں نیند تو کیا, وہ تو اونگ سے بھی پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی something more. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ پوچھتے ہیں, you want to know about me, میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان سے کہیے, کہہ دیجئے کہ اللہ تو وہ الہ ہے جو واحد و یکتا ہے,
اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے بلکہ سب کو اس نے پیدا کیا ہے, خلق کیا ہے. وہ خالق ہے, اور یہ کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. میرے ابا نے کہا تم نے عیسائیت کو چھوڑ دیا, بائبل سے بے وفائی کی, مسیح سے بے وفائی کی, اب تم نے گھر میں قرآن مجید لا کے رکھ دیا, اب تم یہ پڑھنا شروع ہو گئے ہو, اب تمہاری تباہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا کہ ابا مجھے مسلمانوں کے قرآن نے مشکل میں ڈال دیا. میں نے سوچا تھا کہ کوئی طوفان نہ آ جائے, طوفان تو آ گیا ابا. مسلمانوں کے قرآن نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ابا. ہم عیسائیوں نے سائنس ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی کہ اب ہم چاند سے آگے مارس اور دیگر سیاروں پہ بھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے تو چیلنج کر دیا ہے کہ الہ وہ ہے جو واحد و یکتا ہے, جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, جو کسی سے پیدا نہیں ہوا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا ابا ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ اگر ہم ایسا کوئی خدا ایجاد نہ کر سکیں, ایسا کوئی خدا دریافت نہ کر سکیں, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ اوصاف ثابت نہ کر سکیں. کیا فائدہ ہے اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کا؟ اور زبانیں گنگ ہو ہی جاتی ہیں جب قرآن اپنے رب کی توحید بیان کرتا ہے. الحمدللہ زبانوں پہ گنگ طاری ہو جاتے ہیں. لیکن میرے دوستوں بھائیو بزرگوں, اس قرآن کی ہم نے بھی تو قدر نہیں کی. ہم نے بھی تو اپنے اس خالق و مالک, اس واحد و یکتا کی قدر نہیں کی. ہم نے بھی تو اس کو جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں تم نے ویسی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے اندر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مسلمانوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ مجھے قرآن کے قریب ہی نہیں بھٹکنے دیا, اور مجھے کہا کہ تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اور اقبال نے اس کا کیا مرثیہ کہا. اقبال نے کہا کہ لیٹ می پرمیشن فاش گویم آنچ در دل مزمرست این کتابیں نیست چیز دیگرست. اگر تم مجھے اجازت دو دل کی بات کہنے کی تو وہ یہ ہے کہ دس از ناٹ اینی بک, دس از اینی ادر تھنگ. یہ کتاب نہیں ہے, یہ کوئی اور ہی چیز ہے. مثل حق پنہا وہ ہم پیداستیں, زندہ و پائندہ و گویاستیں. یہ تو ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے. اور اس کا ایک معجزہ یہ ہے کہ یہ زندہ جاوید کلام ہے. اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی ہے. کبھی پوچھو تو صحیح, کبھی اس سے ریاست کے معاملات پوچھو تو صحیح, کبھی سیاست کے معاملات پوچھو تو صحیح, کبھی بال بچوں کی تربیت کے حوالے سے پوچھو تو صحیح, کبھی پوچھو تو صحیح آخرت کی نجات کے حوالے سے, کبھی پوچھو تو صحیح جنت میں داخل ہونے کے حوالے سے, کبھی پوچھو تو صحیح دوزخ سے بچنے کے حوالے سے. اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی ہے. یہ زندہ اور جاوید کلام ہے. مثل حق من ہاں ہم پیداستیں. اقبال کہتے ہیں یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے. موسیٰ علیہ السلام نے خواہش طفل پیش کی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ موسیٰ میں اپنی ایک تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں, اگر تم نے اس کو پہاڑ کو اس کی تاب لاتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ سکتے ہو. اگر پہاڑ میری ایک تجلی کی تاب لا سکا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ سکتے ہو. اور کیا ہوا وہاں پہ الفاظ ہے پہاڑ دبا بٹا ریزہ ریزہ ہو گیا. اور اس قرآن کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے. قرآن کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہ اگر اس قرآن کو جس کو تم نے لپیٹ کے اپنے غلافوں میں اپنی الماریوں میں سمیٹ رکھا ہے اور سال اس کو نہیں نکالتے, ہاتھ نہیں لگاتے, یہ گرد آلود ہو جاتا ہے. اس قرآن کو کبھی انسان جس نے کوئی اہمیت نہیں دی, جس کو محض کتاب سمجھا, اس نے اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اللہ کا. اور اقبال کہتے ہیں
مثل حق پنہاں ہم پیداست نہیں، زندہ و پائندہ و گویاست نہیں. یہ تو ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے، زندہ اور جاوید کلام ہے. اس سے پوچھو تو صحیح. چوں بجا در رفت جہاں دیگر شوید، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شوید. کہ جب یہ کلام انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اندر کی دنیا تبدیل کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے، اور جب اندر کی دنیا تبدیل ہوتی ہے تو پھر باہر کی دنیا بھی تبدیل کر دیتا ہے. پھر وارث مسیح نہیں رہتے، پھر وہ عبد الوارث بن جاتے ہیں. پھر یوسف یوحنا نہیں، پھر وہ محمد یوسف بن جایا کرتے ہیں. پھر وہ مائیکل نہیں، میکائیل بن جایا کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اس کو تو ہم نے بہت اس کی ناقدری کی. رومی کہتے ہیں چند خانے حکمت یونانیہ، تم نے حکمت کے یونان کے چند ایک فلسفے پڑھ لیے اور اس پہ واہ واہ کرتے نہیں تھکتے. چند خانے حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ پہ ہم دواں. کبھی حکمت قرآنیوں کو تو پڑھ کے دیکھو کہ جس سے 1400 سال سے لے کے اب تک مفسرین قیمتی علوم و فنون نکال رہے ہیں. اور امام رازی جیسی شخصیت جس نے 40 جلدوں پر تفسیر لکھی، اور وہ آج بھی کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس میں اور کیا کیا ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے فرصت نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرا کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. ہم کتاب پڑھتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے. میرے دوستو بھائیو بزرگوں، علماء کرام بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر جو قرآن کے 4 حقوق ہیں کہ اس کے اوپر مانا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. صحت لفظی، صحیح طور پہ اس کو پڑھنا سیکھے، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اس کے حقوق ہیں. اللہ سے مانگ لیجیے، اللہ سے مانگ لیجیے ان راتوں میں. یہ توبہ، استغفار، درگزر، معافی کی رات ہے. اللہ سے کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی وی آر ویری سوری، معاف کر دیجیے ہمیں، ہم سے غلطی ہوئی. ہم نے تیرا یہ زندہ اور جاوید معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس کائنات میں واحد ایک معجزہ ہے جو اب بھی موجود ہے، جو رسول اللہ پر نازل ہوا. اس کی اس قدر بے توقیری، ناقدری. میرے دوستو بھائیو بزرگوں، اس وقت جو ہماری شامت اعمال ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اپنی زندگیوں سے نکال دیا. ہم نے محض اس کو جادو ٹونے کی کتاب بنا دیا، ہم نے ختم درود کی کتاب بنا دیا، ہم نے محض اس کو جنوں کو بگانے کی اور شادی بیاہ پہ بچیوں کے سروں پہ برکت کے لیے اس کتاب کو رکھ لیا. بس اس سے زیادہ ہمارا اس کتاب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. اگر یہ ایک ایسی ماں کے جو 3 خداؤں کو ماننے والی تھی، جو روزانہ مسیح کو خدا کا بیٹا گردانتی تھی، جو مسیح کو ہی خدا مانتی تھی، اگر اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والا قرآن اس کی کایا پلٹ سکتا ہے تو میرے دوستو بھائیو بزرگوں، میری اور آپ کی کیوں نہیں؟ اس قرآن کی برکت سے آج تک 1000 لوگوں کو تقریباً اسلام قبول کروا چکے ہم. کس کی برکت سے؟ یہ قرآن کی برکت. اور آپ کو کیوں نہیں؟ آپ نے تو اپنی لوریوں میں قرآن سنا ہوا ہے، درود شریف سنا ہوا ہے. آپ تو ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرما دی تھی. آپ کیوں نہیں؟ یہ المیہ ہے. اس وقت ذلت اور رسوائی ہمارا مسکن بنی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے، اقبال کہتے ہیں خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورا شدی. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ذلت اور رسوائی اور اتار چڑھاؤ ہے یہ زمانے کی گردش ایام ہے، نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ یہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنا دی. اس طرح میرے دوستو بھائیو بزرگوں، اس قرآن نے میری زندگی میں کام کیا. مجھے بس بتا دیجئے جب اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے تو انشاءاللہ. جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ کا یہ قرآن تو ایک عظیم کتاب ہے جس پر نازل ہوا، ہمیں تو اس کے بارے میں بہت کنٹروورشل پڑھایا گیا، بہت ڈاؤٹ فل پڑھایا گیا. تو سوچا کہ اب جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے ذرا اس کی سیرت و کردار کا مطالعہ بھی کرتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لینے کے لیے گیا تو میرے پاس مختصر یہ کہ جب انہوں نے کتاب رکھی
تو اس کتاب کے پر جو بل رکھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں وہ کتاب خرید سکتا، اور 2 ہفتے بعد دوبارہ وہی کتاب اتنے پیسے لے کر گیا جتنے انہوں نے کہا، اس کتاب کا ریٹ بڑھ چکا تھا۔ کیا مسلم معاشرے میں ہمارا یہی کردار ہونا چاہیے؟ غیر مسلموں کو ذرا اپنے ذہنوں میں اس بات کو آپ تازہ کر لیجئے کہ غیر مسلم پوری دنیا میں بائبل پیپر جس کی 400 سال لائف ہے، مہنگا ترین پیپر پوری دنیا میں فری تقسیم کرتے ہیں۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے 1400 ٹائٹل ہیں جو آپ کو آپ کے گھروں کی دہلیز پر دے کے جاتے ہیں۔ ابھی آپ صبح اٹھے بھی نہیں ہوتے، ناک ہوتا ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں، He said, I bring a good news for you، میں ایک خوشخبری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور آپ کے ہاتھ پہ پکڑاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں ایک وارث مسیح نہیں ہے، یہاں پر 90 لاکھ وارث مسیح رہتے ہیں۔ کیا ان تک قرآن و سنت کو پہنچانا، ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا، رسول اللہ کی سیرت پہنچانا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے؟ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو داڑھی ہے یہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نہیں رکھی تھی، یہ میں نے زمانہ عیسائیت میں رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد۔ مجھے 3 جلدیں تھی مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھنے کے بعد جو فوری طور پہ جو میری اپنی ذاتی کیفیات تھی وہ یہ تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحر انگیز محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں نادانی تھا، میں پتہ نہیں اب اس کے کیا الفاظ ہونے چاہیے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاہتے ہوئے شاید اپنا دل دے بیٹھا کہ ابھی مجھے اور ایفرٹ کرنی ہے، ابھی مجھے اور پڑھنا ہے، ابھی مجھے اور غور و فکر کرنا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد میرے جو کامنٹس تھے وہ یہ تھے کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہیں، یہ رسول نہیں، من جانب اللہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے ان کو صفات و کمال عطا کیے ہیں اور جو انہوں نے انسانیت کے لیے قربانیاں دی ہیں، پیغام پہنچانے کے لیے جو ان کی ایفرٹس ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دنیا میں کوئی رسول آیا ہی نہیں ہے۔ یہ میری ذاتی کیفیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے میرے اوپر بہت احسان ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، معاملات، کردار، اس کو پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ عیسائیت میں ہی اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ اگر ایک عیسائی، اگر ایک مشرک، اگر ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد آپ کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے تو میرے دوستوں مسلمان کیوں نہیں؟ آج ہمارا وہ معیار نہیں ہے، وہ تعلیم کا معیار نہیں ہے کہ قرآن و سنت۔ آج ہمارے اندر وہ جذبات، احساسات، کیفیات نہیں ہے۔ آج وہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ میرے اللہ کا میرے اوپر کیا احسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا بال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت میں مقروض ہے۔ کیسے چکائیں گے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے اور اس کو آگے پہنچایا جائے۔ بس آگے 2 منٹ 3 منٹ مجھے پلیز دیجیے گا، وہ ایک سوال و جواب ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ 20 دن بعد آپ کی موت واقع ہو جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت عظیم ہے۔ اس قرآن کے حوالے سے کیا کرے گا؟ وہ 20 دن ہے اور 20 دن بعد he will die, definitely die۔ کیا کریں گے؟ آپ سے مجھے سوال کا جواب چاہیے۔ کچھ لوگ تو کوشش کریں گے کہ اس قرآن کو حفظ کیا جائے، کیوں جی؟ کچھ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کچھ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ اس قرآن کے اوپر سمجھ کے عمل کیا جائے، کچھ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ میں اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ تباہ کروا کے اس کو شائع کروا کے ڈسٹریبیوٹ کروں تاکہ لوگ اس سے فائدہ کریں۔ وہ کوشش، اس کو رات کو نیند آئے گی؟ 20 دن بعد وہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے گا۔ وہ کھانا کھائے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے گا۔
وہ سیر سپاٹے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ مہمانوں کے طرف آنا جانا یا گھر میں کوئی کاروباری مصروفیت دفتر میں، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس میں سے کچھ کرے گا؟ یہ کتنے دن کی لمٹ تھی؟ یہ 20 دن کی لمٹ تھی سر. اگر 20 دن کی لمٹ میں انسان اس قرآن کے حوالے سے اتنا اہتمام کرے گا تو جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے بارے میں تو یہ بھی یقینی طور پہ بات واضح نہیں ہے کہ جو میرے سانس اندر جانے والا ہے یہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. 20 دن دس از ٹو مچ. 20 دن تو بہت زیادہ ہے. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں یہ اپنی بات بھی مکمل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. لہٰذا میرے دوستو بھائیو بزرگوں، اس قرآن کے ساتھ وفا کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے اوپر کانشیسلی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو اب حقیقی طور پہ ایمان لے کے آؤ. تو دوبارہ سے اس قرآن کو کانشیسلی، ارادتاً، پورے شعور کے ساتھ اس قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہوئے اس کو پڑھنا سیکھیے، اس کو سمجھنا سیکھیے، اس کے مطابق زندگیاں بسر کیجیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں میں بھی حقیقی خوشیاں لائے اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہمیں عطا فرمائے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. 3 ماہ تک رکا رہا اس وجہ سے کہ اسلام کون سا قبول کرنا ہے، کون سا اسلام قبول کریں. یہاں تو ڈیفرنٹ برانڈز ہیں، ڈیفرنٹ تھاٹس ہیں، کہاں جائیں گے بھائی؟ اور ہوا، لٹرلی ہوا. وہ میں سے کہتا ہوں نا کہ بجلیاں بھی چمکی، پھر طوفان بھی آئے، آپ مختلف طریقے سے نماز پڑھی تو مسجد سے نکال دیا گیا کہ یا اللہ اس نے کہا تھا. اتنا آسانی کون سے؟ 3 ماہ تک رکا رہا، پھر کہا کہ بھائی اسلام تو قبول کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کون سا؟ یہ بعد میں دیکھی جائے گی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جمعے کا دن تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گیا. اتفاق سے آج بھی جمعہ ہے. آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دیگر رشتہ داروں کو، بلکہ ابھی 4.5 کروڑ لوگ باقی ہیں، ان تک ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض
يحيي